قبر میں جب پوچھا جائے گا ہم لوگوں سے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا رب ہمارا سماج ہے۔ من نبی، تمہارا نبی کون ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا نبی ہمارا سماج ہے۔ ما دین، تمہارا دین کیا ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا دین ہمارا سماج ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں شادی کے تعلق سے۔ لڑکی کے گھر جب لڑکے والے لڑکے کا رشتہ کرنے جائیں تو گھر یا پریوار والوں کو لے جانا کیسا ہے؟ ایک سوال ہے۔ لڑکی کی شادی میں نکاح میں کتنے آدمی جانے چاہیے؟ دوسرا سوال ہے۔ ولیمے میں ڈی جے بینڈ یا دنیاوی رسم و رواج ہو تو وہاں جانا کیسا ہے؟ تیسرا سوال ہے۔ لڑکی کا جب نکاح ہو تو لڑکے کے پتا کے رشتے دار یا پریوار والے کھانا کھا سکتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے۔ لڑکی کے پتا لڑکی کو شادی میں اسے کچھ دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ پانچواں سوال ہے۔ اور جو لوگ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی مذاق اڑایا جاتا ہو، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں جانا کیسا ہے؟ جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہاں پوری مجلس میں یہ عہد قسم شپت دلائیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی کھلی یعنی ان کی مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا کھلا، ہم وہاں جائیں کہ نہ جائیں؟ دیکھو سب ہمارے جو بھی رسم و رواج ہے، چاہے شادی کے تعلق سے ہوں یا موت میت کے تعلق سے ہوں، صاف ستھری بات یہ ہے کہ کل قبر میں جب پوچھا جائے گا من ربک من نبیک ما دینک، قبر میں جب پوچھا جائے گا ہم لوگوں سے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا رب ہمارا سماج ہے۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا نبی ہمارا سماج ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا دین ہمارا سماج ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو کیا بتائیں گے شیخ؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ خطبے ہوتے ہیں، ہمیشہ تقریریں ہوتی ہیں، سنت کے مطابق شادی ہمیشہ خطبوں میں بتایا جاتا ہے، علماء کرام بتاتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے سماج کو رب بنا رکھا ہے، ہم نے سماج کو دین بنا رکھا ہے، ہم نے سماج کو رسول بنا رکھا ہے، اس لیے ہمیں نہ تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، نہ دین سمجھ میں آتا ہے، ہمیں وہی سمجھ میں آتا ہے جو ہمارا سماج کہتا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کی پکڑ ہوگی وہ سماج کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی، سماج کے جو علماء کرام ہیں ان کی، سماج کے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ان کی سب سے زیادہ پکڑ ہوگی، کیونکہ کوشش کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کوشش کوئی نہیں کرتا ہے کہ سدھار کیا جائے۔ اللہ کے بندو، کبھی حقیقت میں مسلمان بن کر کے بھی جیو، کیوں منافقوں کی زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں نفاق اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہو؟ شادیوں میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی شادی ہے؟ بتائیں آپ، موت میت کے موقع پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم موت میت کی جو چیزیں کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ہے ایسا جو بتا سکتا ہے کہ میری شادیاں اسلام کے مطابق ہوتی ہیں؟ یہاں سنتاونی کے گاؤں ہیں، یہاں پر کتنے سارے گاؤں ہیں، کتنے سارے مسلمان ہیں۔ میں صرف اہل حدیث لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں یہاں پر سنی، بریلوی، دیوبندی، اس معاملے میں سب کے سب یہی کہیں گے ہمارا رب ہمارا سماج ہے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہم سماج کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم لوگ مکار ہیں کہ ہمارے نبی محمد ہیں۔ محمد نے کیا کہا ہے کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو، سب سے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو۔ اور یہاں شادی کے لیے لوگ جیتے ہیں، شادی کے لیے لوگ مرتے ہیں، شادی کے لیے لوگ 40 سال 50 سال 60 سال تک باہر اپنی بیوی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے سب رشتہ داروں سے دور، موت میت میں کبھی نہیں آئیں گے ملنے کے لیے۔ لیکن شادی ہو، دوست ہوگا تو بھی وہ فلائٹ پکڑ کر کے یہاں آئے گا کہ مجھے شادی میں شریک ہونا ہے۔ سب لوگوں کا یہی عالم ہے، ہمارا جینا شادی، ہمارا مرنا شادی، ہمارا مرنا جینا جہیز، ہمارا مرنا جینا بھات مانگنا۔ یہ ایسی لعنت ہے اللہ کے بندو، ہم نے اپنے رب کو رب نہیں مانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ ہم لوگ اسی طریقے سے مر رہے ہیں سماج کے چکر میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے 20 لاکھ کے 50 لاکھ کے ٹینک۔ اللہ کے بندو، ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کبھی سکون میں نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے مرتے رہو گے، اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہو گے، اسی طریقے سے بیوی بچوں سے دور رہو گے، اسی طریقے سے ماں باپ سے دور رہو گے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟
ہماری بیویاں بھاگ جائیں گی ہمیں چھوڑ کر کے، شادی 1 مہینہ کرنے کے بعد بھاگ گیا باہر، کیا کرے گی بیچاری؟ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتنے کا زمانہ ہے، کہاں جائے گی وہ جائے گی کسی اپنے یار کے ساتھ میں، وہ جائے گی کسی اپنے یار کے ساتھ میں، اس کے ساتھ رنگ رنگیلیاں بنائے گی۔ ہمارے سماج کا یہی حال ہونے والا ہے اگر ہم نہیں سدھرے، اگر ہم نے اپنے رب کو رب حقیقت میں نہیں مانا، اپنے نبی کو نبی نہیں مانا۔ جھوٹے دعوے ہیں یہ کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جھوٹے دعوے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ، کیوں نہیں مانتے نبی کی بات کو، کیوں نہیں مانتے رسول کی بات کو؟ ہر پروگرام کے اندر یہ سب سوالات آتے ہیں، لازمی کے اندر سوالات آئے، یہاں سوالات ہو رہے ہیں، ہر پروگرام کے اندر یہ سوال۔ کیا تم لوگ مذاق سمجھتے ہو ان سب چیزوں کو؟ کیا تم لوگ مذاق بنا کے رکھا ہے یہاں پہ؟ ہم آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی بات بتائیں، رسول کی بات بتائیں، تم مزہ لے کر کے سنتے ہو، کیا تقریر کی ہے، کیا تقریر، کیا انداز ہے، یہ سب سن کر کے چلے جاؤ، اور کرنا وہی ہے جو ہمارا سماج کہتا ہے، ہمیں کرنا وہی ہے جو ہمارے بڑے کہتے ہیں۔ ہماری دیدی ناراض ہو جائے گی، ہمارے جسا ناراض ہو جائیں گے، ہمارے فلاں ناراض ہو جائیں گے، ہمارے ٹھکانا ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ سب لوگ تم سے بھاگیں گے، تمہیں تو پوچھے گا بھی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی آدمی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ یہ سماج تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ قبر، تم مر جاؤ آج، کل قبر کے اندر تمہیں کوئی نہیں یاد کرنے والا۔ انسان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ تمہارے ساتھ تمہاری کی بھی شادیاں جائے گی کہ تم نے نبی کے ساتھ، نبی کے طریقے کے مطابق شادیاں کی کہ نہیں کی۔ تمہارا یہ مال، تمہاری یہ پراپرٹیاں، تمہاری یہ بیوی، تمہارے بچے، سب سے پہلے جس چیز کو تم سے بلایا جائے گا وہ تمہارا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے اٹھاؤ جنازے کو، لوگ کہیں گے میت کو لے کے آؤ، لوگ کہیں گے کہ میت کو قریب کرو، دفنا دو۔ سب سے پہلے تم لوگوں کو، ہم لوگوں کو ہمارا نام ہم سے بلا دیا جائے گا۔ تمہاری پراپرٹیاں پہ لوگ کھا جائیں گے، تمہارے بیوی بچے تمہاری پراپرٹیوں کو کھا جائیں گے، کوئی تمہیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو تمہارے دوست اور احباب جن کے لیے تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جن کے لیے تم نبی کو بھول جاتے ہو، جن کے لیے تم قرآن کو بھول جاتے ہو، جن کے لیے تم ایسی مجلسیں برپا کرتے ہو اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہو اور پھر اس کے بعد میں ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ مذاق اڑانا یہ نہیں ہے کہ تم کفار مکہ کی طرح سے تم یہاں پر بھنگڑا نچاؤ، تم یہاں پر سب کچھ کرو، یہ مذاق اڑانا نہیں ہے قرآن اور حدیث کا۔ قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانا یہ ہے کہ تم اس کو سنو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو، یہ مذاق اڑانا ہے۔ تم اپنے باپ کی بات کو سنو اور جا کر کے اس کی نافرمانی کرو۔ باپ نے کہا بیٹا سگریٹ مت پینا، اس کے سامنے ہاں نہیں پیئیں گے، باہر جا کر کے وہ کش لگا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ رنڈیوں کے ساتھ میں گھوم رہا ہے، یہ باپ کی بے عزتی ہے۔ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ دعوے ہیں، صرف دعوے۔ اگر مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اللہ کو اللہ مانو۔ کتنے بہترین جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو تمہیں اتنے خوبصورت مکان بنا کر کے دیتا ہے، جو تمہیں زمین کے اندر ہر نعمت، وما من نعمت الا من اللہ، ہر نعمت تمہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہیں پوستا ہے، تمہیں ایک شادی جس میں تمہارا ہی بھلا ہے، تمہیں ایک موت میت جس میں تمہارا ہی بھلا ہے، جس میں تمہاری زندگی سنورنے والی ہے، تمہیں ایک اسلام جیسا سیدھا سادہ مذہب دیا، خوبصورت مذہب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے لیے پسند کیا، اللہ کی یہ پسند ہے، یہ اللہ کی پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں، تمہارے لیے کیا چیزیں بہتر نہیں ہیں، کیوں برباد کرتے ہو اسلام کو، کیوں بدنام کرتے ہو؟ ہماری اور غیروں کی شادیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیوں مسلمان بنے ہوئے ہو، کیوں برباد کر رہے ہو اسلام کو، کیوں مٹا رہے ہو اسلام کا نام، کیوں ایسا سب کچھ کر رہے ہو؟ اللہ کے ہاں تمہیں جواب نہیں دینا ہوگا۔ ہر پروگرام کے اندر یہ سوالات آتے ہیں، سوال کرنے والے بھی پتہ نہیں ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کس زبان میں بات کریں ہم لوگ، کس زبان میں آپ لوگوں کو سمجھائیں، کس زبان میں سمجھائیں، بتا دو آپ لوگ۔ ہماری زبان کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ ہماری زبان آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم قرآن بولتے ہیں، ہم حدیث بولتے ہیں۔ ابھی شیخ نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ نہیں بتایا شیخ صاحب نے بھی، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے علاوہ، مومنوں کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے پر چلے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ کس خوش فہمی میں ہیں ہم لوگ، کس خوش فہمی میں ہم لوگ، ہم مسلمان نام رکھے ہوئے اور جا جہنم میں رہے ہیں، مسلمان نام رکھے ہوئے ہیں اور جا جہنم میں رہے ہیں۔ ہم اس جہیز کے نام کے اوپر اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ہم لوگ کہاں جی رہے ہیں، کس سماج میں جی رہے ہیں؟
کون سی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا تم اللہ کی مخالفت کر کے، اللہ کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے، اس کی بتائی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر کے تم کون سی زندگی ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ تم کون سی زندگی ڈھونڈنا چاہتے ہو جس میں تمہیں سخی مل سکے، جس میں تمہیں چین مل سکے، جس میں تمہیں آرام مل سکے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے دین سے منہ موڑے گا، میرے نبی کی سنت سے منہ موڑے گا، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، پڑا رہے گا باہر، 40-60 سال کمائے گا، یہاں آئے گا 55 سال کی عمر میں آئے گا، 5-6 سال کھانسے گا، بستر پر پڑا رہے گا اور مر جائے گا، بس نہ بچے یار، اس کو پیسے سے مطلب ہے۔ جب تک تم پیسہ پہ بھیجتے رہو گے، خوب ڈیزے میں اڑائے گا، یہاں پر خوب پٹاخے چھوڑے گا شادیوں کے اندر، جب تک پیسہ آ رہا ہے تب تک ٹھیک ہے، آتے ہی پوچھتا نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے پاس ایسے نمونے موجود ہیں، نمونے روتے ہیں خون کے آنسو، زندگی بھر بچوں کو کھلاتا رہا، زندگی بھر بیوی کے لیے پیسہ بھیجتا رہا، بیوی نے کیا کیا؟ شادیوں میں اڑا دیا، کپڑوں میں اڑا دیا، پٹاخوں میں اڑا دیا، ان سب چیزوں میں سب کچھ خرچ کر دیا۔ اللہ کے بندو، فرشتے بھی شرما جاتے ہیں ان سب شادیوں کو دیکھ کر، بھاگ جاتے ہیں دور تمہاری محفلوں سے۔ ہمارے اندر دین کیوں نہیں آتا ہے؟ ہمارے اندر دین کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم صرف داڑھیاں رکھ کے لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر کے 4 دن جا کر کے اس طریقے سے ہم لوگ اللہ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، مسلمان وہ ہے جس کا ہر عمل، مسلمان کہتے ہیں اس اونٹ کو جہاں اللہ کے بیٹھ جاتا ہے، اس اونٹ کو کہتے ہیں، اس جانور کو کہتے ہیں اللہ کے اڑ جاتا ہے، اللہ کا ادھر اڑتا ہے، اللہ کے اس طرح شادی کا اس طرح سے شادی کرتا ہے، 3 دن کے بعد اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا میرے باپ داداؤں نے ایسا کیا، میرے ماماؤں نے ایسا کیا، میرے پرکھوں نے ایسا کیا، میرے ان لوگوں نے ایسا کیا۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، کافر جو انکاری ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کو پسند نہیں ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، یاد رکھو جو راستہ انسان اختیار کرے گا اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا، اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں تم نے بہت عزتیں لوٹی، کیا شادی کی ہے، کیا کھلایا ہے، کیا پلایا ہے، کیا ڈیکوریشن ہے، کیا خرچہ کیا ہے، کیا سب کچھ کیا ہے، لیکن تم اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے، تم اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے۔ رب راضی کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب بندہ اس کی بات مانتا ہے، جب بندہ اس کی بات مانتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ راضی کب ہوتے ہیں؟ چاہے تم ماں باپ کو سونے کے تشتری کے اندر کھانا بناؤ، ہیرے اور جواہرات کے مکان بنا دو، باپ کی بات مانو گے تبھی تم ان کی نگاہ کے اندر فرما بردار کہلاؤ گے۔ اگر باپ کی بات نہیں مانو گے تو تم نافرمان ہی ہو، چاہے تم کچھ بھی کر لو ان کے لیے۔ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں اپنی اس دولت کے ذریعے سے؟ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں اپنے اس پیسے کے ذریعے سے؟ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں سماج کو اپنے اس اسٹیٹس کے ذریعے سے؟ اللہ کی قسم ایسی پکڑ ہوگی، ایسی مار پڑے گی کہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ جذبات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے دل جلتا ہے۔ ہم آپ ان کے سماج کے لوگ ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں۔ ایک عالم جو چیز سمجھتا ہے وہ جاہل کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے۔ ہمارا سماج سب سے زیادہ جن چیزوں پر پیسے خرچ کرتا ہے وہ فضول ہے، فضول، کسی فائدے کی کوئی چیزیں نہیں ہے، کسی فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھی جگہ خرچ کرو۔ اللہ کی قسم ہم یاد کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، افسوس کریں گے کل قیامت کے دن، اور کل موت کے وقت ایک کاش اس پیسے کو میں صحیح جگہ لگاتا، اس پیسے کو میں اللہ کے لیے خرچ کرتا، اس پیسے کو میں دین کے کاموں میں خرچ کرتا، میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا، غریبوں میں بانٹتا، مسکینوں میں بانٹتا، بیواؤں کے اوپر لگاتا، اہل علم کے اوپر خرچ کرتا، علم کے راستوں میں خرچ کرتا، دعوت کے راستوں میں خرچ کرتا، اپنے ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیتا، اپنے لیے مسجد بنا دیتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر جاتا۔ یہی سب چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ اگر کوئی چیز جذبات کے خلاف ہو آپ لوگوں کے تو پیش کی معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے